بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، جھوٹ بولنے والا نبی نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے۔ انبیاء اکرام علیہم السلام نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد صغیرہ کبیرہ گناہوں سے پاک ہیں۔ تو حدیث مبارکہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 جھوٹوں کا ذکر ملتا ہے۔ ان 3 میں سے 2 کا ذکر میں اپنی پچھلی ویڈیو میں کر چکی ہوں، جو کچھ یوں تھا کہ قوم جب میلے پر جانے لگی تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی، تو آپ نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہونے والا ہوں، حالانکہ آپ بیمار نہیں تھے۔ معاذ اللہ، یہ تو جھوٹ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بت توڑ دیے۔ قوم نے پوچھا، جس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم، یہ کام تو ان کے بڑے نے کیا ہے، حالانکہ بڑے بت نے چھوٹے بتوں کو نہیں توڑا تھا، تو آپ نے کیسے یہ کہہ دیا؟ یہ بھی معاذ اللہ جھوٹ نظر آتا ہے۔ ان تمام اعتراضات کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے، تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ معزز سامعین، وہ حدیث مبارکہ جس سے بعض غیر اسلامی لوگوں نے سمجھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معاذ اللہ 3 جھوٹ بولے، اس کی وضاحت کی جاتی ہے تاکہ یہ سمجھ آ سکے کہ حدیث مبارکہ کا اصل مطلب کیا ہے۔ اگر حدیث پاک کا ترجمہ ہی صحیح کر دیا جائے تو سمجھ آ سکتا ہے کہ مطلب کیا ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوائے 3 باتوں کے کوئی ایسی بات نہیں کی جس کو لوگوں نے جھوٹ سمجھا ہو۔ ان 3 میں سے 2 کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ ایک آپ کا قول انی سقیم، کہ میں بیمار ہونے والا ہوں۔ دوسرا آپ کا قول بل فعلہ کبیرہم، ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا۔ اور ان میں سے تیسرا قول تب واقعہ ہوا جب آپ فلسطین کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے، تو اس دوران ایک دن آپ اور آپ کی زوجہ محترمہ کا ایسی جگہ سے گزر ہوا جہاں ایک جابر ظالم شخص مسلط تھا۔ اس کو لوگوں نے بتایا یہاں ایک شخص آیا ہوا ہے جس کے ساتھ ایک عورت ہے جو تمام لوگوں سے زیادہ حسین ہے۔ اس ظالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنا قاصد بھیجا کہ وہ ان سے پوچھے یہ تمہارے ساتھ عورت کون ہے۔ اس کے اس سوال پر آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ پھر آپ حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس آئے، ان کو کہا اگر اس ظالم کو پتہ چل گیا کہ تم میری زوجہ ہو تو وہ جبراً تمہیں مجھ سے چھین لے گا۔ اگر وہ تم سے سوال کریں تم اس کو خبر دینا کہ تم میری بہن ہو، اس لیے کہ اسلام میں تم میری بہن ہو۔ روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی مومن نہیں۔ اس ظالم نے حضرت سارہ کے پاس قاصد بھیج کر ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ معزز سامعین، حضرت سارہ علیہ السلام جب اس ظالم کے پاس پہنچی، اس نے آپ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھانا چاہا، لیکن وہ اللہ کی گرفت میں آ گیا، پاگلوں کی طرح ہو گیا۔ اس کا گلا گھونٹ دیا گیا، منہ سے جھاگ بہنے لگی، ایڑیاں رگڑنے لگا۔ اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کو کہا تم میرے لیے دعا کرو، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ معزز سامعین، اس کے بعد اس ظالم نے پھر سے آپ کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، لیکن وہ پہلے کی طرح اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اس نے حضرت سارہ علیہ السلام سے دعا کرنے کی درخواست کی، آپ نے پھر سے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے دربان کو بلایا اور کہا تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے بلکہ کسی جن کو لے آئے ہو۔ اس ظالم نے آپ علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ علیہ السلام بطور خادمہ دے کر واپس لوٹا دیا۔ معزز سامعین، حضرت سارہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس آئیں، آپ نماز ادا فرما رہے تھے۔ آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا کیسا حال ہے؟
آپ علیہ السلام نے کہا اللہ نے کافر کے مکر کو اسی کے سینے میں لوٹا دیا، یعنی وہ ذلیل ہوا، اس نے مجھے ہاجرہ بطور خادمہ دی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اہل عرب، یہ ہاجرہ تمہاری ماں ہے۔ معزز سامعین، انبیاء اکرام سے مطلقاً جھوٹ ثابت نہیں ہو سکتا، لیکن یہ جھوٹ جن کا ذکر کیا گیا ہے یہ سننے والے کی طرف منسوب ہے، جن کو سننے والوں نے جھوٹ سمجھا، اس لیے کہ بظاہر جھوٹ نظر آتے ہیں لیکن در حقیقت وہ جھوٹ نہیں تھے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہوگا کہ ابراہیم نے 3 مرتبہ اس طرح کلام فرمایا، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ اس طرح کلام فرمایا کہ لوگوں نے اسے جھوٹ سمجھا۔ ان 3 مرتبہ کے علاوہ آپ نے کوئی ایسا کلام نہیں فرمایا جس کو لوگوں نے بھی جھوٹ سمجھا ہو۔ معزز سامعین، پہلا جھوٹ انی سقیم ہے، یعنی میں بیمار ہونے والا ہوں۔ آپ علیہ السلام کے اس ارشاد گرامی کا مطلب پہلے تفصیلاً بیان ہو گیا ہے۔ قوم نے آپ کو میلہ میں شرکت کرنے کی دعوت دی تو آپ نے ستاروں کو دیکھ کر فرمایا انی سقیم، یعنی میں بیمار ہونے والا ہوں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کل ہی بیمار ہو جاؤں گا، بلکہ آپ نے صرف یہ فرمایا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں۔ انسان زندگی میں کبھی نہ کبھی تو ضرور بیمار ہوتا ہے۔ آپ نے معنی دور والا لیا اور لوگوں نے قریب والا سمجھا تو یہ توریا کہلاتا ہے، جو کہ جائز ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا دل بیمار ہے اس لیے کہ مجھے بہت غصہ ہے، تم نے ستاروں کو خدا بنا کے رکھا ہے، اس لیے مجھے غصہ ہے کہ تم نے بتوں کو معبود بنا کے رکھا ہے، مجھے اس وجہ سے غصہ ہے، ذہنی پریشانی ہے، میرا دل بیمار ہونے کا سبب ہے۔ یعنی آپ کی بات صداقت پر مبنی تھی کہ قلبی طور پر بیمار ہوں لیکن لوگ ان کو نہ سمجھ سکے۔ معزز سامعین، دوسرا جھوٹ بل فعلہ کبیرہم، قوم جب میلے پر چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ دیا اور کلہارا بڑے بت کے کاندھے پہ رکھ دیا جس کو وہ بڑا خدا سمجھتے تھے۔ جب وہ قوم واپس آئی تو ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے ہمارے خداؤں سے یہ زیادتی کس نے کی ہے؟ جب بعض لوگوں نے کہا یہ ابراہیم کا کام ہوگا، آپ کو بلا کر پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم، جس کا عام معنی ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ آپ نے کہا اس بڑے بت نے کیا ہے، یعنی اس نے توڑا ہے، اور لوگوں نے اپنی سمجھ کے مطابق جھوٹ سمجھا۔ معزز سامعین، پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام اس بت نے کیا ہے، بلکہ آپ نے اس سے مراد اپنی ذات لی۔ آپ کا یہ کلام تعریض پر مبنی تھا، یعنی کلام کرنے والا اور مراد لے رہا ہے اور سننے والا اور سمجھ رہا ہے۔ یہ کلام اس طرح ہے جس طرح ایک شخص لکھنے کا ماہر ہو، وہ ایک نفیس خط لکھے اور دوسرا شخص جو لکھنا نہیں جانتا اور وہ ماہر خط سے پوچھے کیا یہ تم نے لکھا ہے، اور وہ اس کے جواب میں کہے بل کتبتہ انت، نہیں میں نے نہیں، تم نے لکھا ہے۔ یہ الزاماً اس کو خاموش کرانا ہے، یعنی اس جملے سے اس شخص کی نفی کی جا رہی ہے جو قادر نہیں، اور جو شخص قادر نہیں وہ اس کے لیے ثابت کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت کی طرف منسوب کر کے یہ واضح کر دیا کہ یہ تو توڑ ہی نہیں سکتا، تو یہ کیسے توڑ سکتا ہے جو کہ اس پر قادر ہی نہیں، جیسا کہ خط نہ لکھنے والا اس پر قادر ہی نہیں تھا کہ وہ خط لکھے۔ پھر وہ بے جا سا سوال کیا، پھر بھی وہ بے جا سا سوال کر رہا ہے کہ وہ لکھنے والے ماہر سے پوچھ رہا ہے کیا یہ خط تم نے لکھا، تو اس نے جواباً غصے سے کہا نہیں تم نے لکھا۔ معزز سامعین، اگر ایسی کوئی روایت ہو جس سے انبیاء کرام کا جھوٹا ہونا ثابت ہو رہا ہو تو اس روایت کی کوئی تعویل نہ ہو سکے جس سے انبیاء کرام کی صداقت ثابت ہو سکے، تو اس صورت میں راویوں کو جھوٹا کہا جا سکتا ہے لیکن انبیاء کرام کو جھوٹا کہنا ناممکن ہے۔ ایسی صورت میں روایت کو رد کر دیا جائے گا لیکن انبیاء کرام کی شان میں کوئی فرق آنے نہیں دیا جائے گا۔